کیا کر رہے ہو, صحت کے لیے کیا کر رہے ہو. میں تو کہتا ہوں ڈائری لے کے نا بیٹھ جاؤ, بہت ساری چیزیں اپنی نا ڈائری میں لکھو. بس یہ آخری بات کر کے اپنے بیان ختم کرتا ہوں. ڈائری لو, بیٹھ جاؤ, بولو میں نے دنیا میں کیا کیا کرنا ہے. یا ایسے ہی پہلے تو یہ تھوڑی دیر سوچو بیٹھ کے. اچھا یہ ایسے بیٹھو کہ کوئی پاس میں موجود نہ ہو. کنواروں لوگوں کے لیے تو بہت ہی آسان ہے یہ, شادی شدہ لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا, کیونکہ جب آپ بیٹھو گے نا ڈائری لے کر بیگم نہیں بیٹھنے نہیں دے گی. وہ کہے گی کیا ہو گیا, کیا کر رہے ہو, کیوں اکیلے, خیریت, بجھے سے لگ رہے ہو آج آپ, ٹھیک ہے نا. تو بیگم کو بھی ڈائری دے کے دوسرے کمرے میں بٹھا دو. بیگم تم بھی اپنا ایک ویژن بناؤ, میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے. تو پہلے نا ڈائری لے کے تنہائی میں آپ بیٹھ جائیں, کوئی بھی نہ ہو, بالکل فریش ہو اس وقت, کسی چیز کی چاہت نہ ہو کہ پان کھانے کا دل چاہ رہا ہے, گٹکا کھانے کا, وہ گٹکے مٹکے پان سگریٹ سب فارغ ہو کے بیٹھو. کرو گے نہیں کرو گے, میں بتا دوں, وقت سننے کے لیے تیار ہیں. ڈائری لے کے آپ بیٹھ جائیں اور پھر آپ کہیں یار میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے. ایسے ہی جیسے میری زندگی گزر رہی ہے ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح زندگی گزارنی ہے یا کچھ کرنا ہے. تو آپ کو بہت سارے شعبے نظر آئیں گے جس میں آپ کو سرسری غور سے معلوم ہوگا کہ یار ان شعبوں میں مجھے آگے, بولو بھائی, بڑھنا ہے. کچھ تو کامن چیزیں وہ جو سب کے لیے, وہ میں بتا دیتا ہوں. کچھ چیزیں تو آپ کی پرسنل ہوں گی, یار میں نے یہ بھی کرنا ہے, وہ میں نہیں, وہ تو آپ خود سوچو گے. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو دنیا میں ہر پاگل سے پاگل آدمی کہتا ہے کہ یہ تو سب نے کرنا ہی ہے. ان میں سب سے پہلی چیز ہے صحت. ویسے تو سب سے پہلی چیز ہے اسلام, اللہ کے لیے کیا کیا, لیکن میں صحت کو اس لیے پہلے نمبر پہ کہ اسلام پر عمل بھی صحت کے بغیر ممکن, کیونکہ جب بیمار ہو گئے نا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکو گے پھر. تو بیمار ہونے سے پہلے صحت کی حالت میں اتنا کچھ کر لو کہ بیمار ہونے کے بعد حسرت اور افسوس نہ رہے. اس لیے میں صحت کو پہلے رکھ رہا ہوں, ورنہ پہلے تو دین ہے نا. تو سب سے پہلے آپ لکھو کہ بھائی صحت کے حوالے سے میری مستقبل میں کیا پالیسی ہے. جس طرح سے پھوڑ رہا ہوں یہی پھوڑتا رہوں, جو مرضی دعوت پہ بلا لے چلا جاؤں, جتنے مرضی کوفتے کھلا دے کھا جاؤں. صبح پراٹھے پھوڑ رہا ہوں, صبح 11 بجے سو کے اٹھ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, اور پھر آفس لیٹ پہنچ رہا ہوں, اور پھر وہاں بھی وہ کیک رس چائے میں ڈبو کے کھا رہا ہوں, پھر شام کو سموسے بھی کھا رہا ہوں, پھر دوپہر بھی کھانا کھا لیا, پھر اس کے بعد سگریٹ بھی پی لی, پھر چائے بھی پھوڑ دی. اگر یہی بالکل مناسب ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر یہ مناسب نہیں ہے تو مجھے اپنی صحت کے لیے اب کیا, بولو نا, کیا کرنا ہے. صرف دعاؤں پہ کام چلانا ہے, یا وظیفوں پہ کام چلانا ہے, یا اس صحت کے لیے کچھ کرنا بھی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت تو بہت اچھی تھی. آپ نے تو حضرت رکانہ کو, جو مشہور پہلوان تھے, ان کو کیا کر دیا, پچھاڑ دیا. آپ تو گھڑ سوار تھے, میدان جنگ میں سب سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے. تو یار میں کیا, اگر آج اسلام کو ضرورت ہوئی یا کسی مظلوم یا کسی ظالم کے خلاف لڑنا ہوا, تو میں پتلی گلی سے بھاگوں گا یا وہاں کھڑا رہوں گا. ہمارے ایک دوست تھے, ان کے بڑے قریبی دوست تھے, کہتے ہیں میں ایک دفعہ پٹ رہا تھا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے جو جگری دوست تھے نا وہ ایسے غائب ہوئے جیسے پیدا ہوئے ہی نہیں اس کائنات. اور صحیح کیا, بھاگ گئے, ورنہ وہ بھی پٹتے ان کے ساتھ, وہ بھی پٹتے نا, کیونکہ ظاہر ہے صحتیں ہے ہی نہیں, صحتیں ہی نہیں ہے کوٹنے پیٹنے والی. تو مرد کو تو ایسا ہونا چاہیے, پیٹے نہیں بلا وجہ. کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کو پٹنا بھی پڑتا ہے, اور پٹنے سے بچنے کے لیے سامنے والے کو پیٹنا پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ لگایا تھا قبطی کو, اس کا انا للہ ہو گیا تھا. کیا صحت تھی کہ نہیں تھی؟ تو وہ انہوں نے قتل کی نیت سے مارا نہیں تھا, ان کی نیت تو تھی لڑائی چھڑوانے کے لیے چانٹا لگا اور وہ مر گیا. تو مارنے کی نیت سے اگر مکہ مارتے تو کیا حال ہوتا اس کا, آپ خود سوچو. تو دیندار آدمی ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ اپنے بارے میں سوچیں گے کہ دیندار ہوں تو نبی نے, یا دیندار بننا چاہتا ہوں تو نبی نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو یار میں, صحت سے تو سارے کام ہوتے ہیں, صحت ہوگی تو نماز بھی ہوگی, روزہ بھی رکھا جائے گا, ماں باپ کی خدمت بھی ہوگی, بیوی بچوں کی خدمت بھی ہوگی. بیوی کی الٹی سیدھی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرنا, بلڈ پریشر کا مریض برداشت کر سکتا ہے, وہ برداشت کرنا آسان ہوگا, ٹھیک ہے نا, اگر بیوی ایسی ہے, ایسی ہوتی نہیں ہے لیکن اگر بالفرض ایسی کسی کی نکلی وائف.
تو अब्बा की माँ बाप बुढ़ापे में जो चिड़चिड़ी तबीयत हो जाती है तो उसको जवान आदमी के लिए, सेहतमंद आदमी के लिए बर्दाश्त करना क्या होता है? आसान। तो यार मैंने अपनी सेहत के लिए क्या किया, ऐसे ही चलता रहूंगा या कुछ करना है? तो डायरी में लिखो। तो सेहत की भी मोटी मोटी बुनियादी चीजें बता देता हूं कि भाई 40 साल से मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, तो अब सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल चेक करना है, लेवल बढ़ा हुआ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, नॉर्मल है कि नहीं है, ये दो चीजें तो है ना। शुगर का टेस्ट करवाना है कि शुगर की तरफ तो नहीं जा रहा मामला, क्योंकि ये इसी वक्त फिर आदमी आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू होता है। तो भाई अगर है तो अभी एहतियात करो। ये सारी 2-3 मोटे मोटे टेस्ट होते हैं, वो डॉक्टर बता देगा। नहीं भी करो टेस्ट तो चलो छोड़ो, टेस्ट ना कराओ। आप ये कहो कि यार इस उम्र के बाद ये सारी बीमारियां होती हैं कि नहीं होती हैं? तो इन सब बीमारियों का बेसिक इलाज क्या है? जितना खा रहे हो उतना यूटिलाइज करो, जो खा रहे हो ना वो निकाल दो किसी तरीके से। तो उसका हल क्या है? जॉगिंग, जिम, यूटिलाइज करना है ना, अपनी एनर्जी को खर्च करना है। तो यार मैं क्या कर रहा हूं? तो डायरी में लिखो कि तेरे बाप को भी ना सेहत के हवाले से कोई इलाज है। असल में तमीज से अपने आप से बात करोगे आप मानोगे नहीं, हकीकत है। अपने आप से भी अगर आप तमीज से बात करोगे, हमें आदत अबे तबे की पड़ चुकी है। अपनी औलाद को आप मोहब्बत से समझाओ, मान जाती है भाई। एक वक्त आता है उसको भी अबे तबे से, अबे तेरे को अंडे लेने के लिए भेजा था, तू क्या अंधा है क्या बहरा है? सुनते जब इस तरह से फिर एक वक्त आता है बोलना पड़ता है ना। एम्प्लॉयज को लोग इसी तरह बोल रहे होते हैं ना। तो आपने अपने आप से अबे तबे से बात करनी है कि भाई तू ऐसे ही चलता रहेगा या इंसान का बच्चा बनने का तेरा प्रोग्राम है कि नहीं? तो बनने का प्रोग्राम है तो आज से थोड़ा खुराक का शेड्यूल क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है, सुबह उठ के जॉगिंग करनी है, कभी कभार जिम भी जाना है, और रात को जल्दी सोना है। रात को देर से सोने वालों को शुगर बहुत जल्दी हमला करती है, डिप्रेशन में जाते हैं। रात को जल्दी सोने का क्या, ये जो है ना, ईशा की नमाज के बाद मोबाइल अब बंद, ये लॉक करके लॉकर में रख देना है इसको। ईशा के बाद मोबाइल हाथ में नहीं आएगा। वो हर एक की अपनी अलग तरतीब हो सकती है, मैं तो मिसालें दे रहा हूं। आप ईशा नहीं तो 9 बजे कर लो, 10 बजे कर लो, 11 बजे कर लो, कोई टाइम तो ये तो नहीं कि सारी रात बैठा हुआ है मोबाइल पे। तो फिर तो कब्र में ले जाएगा ये मोबाइल थोड़े दिनों में। आंखें अलग खराब होंगी, दिमाग अलग खराब होगा, उसकी रेस से जो कुछ हो रहा है सबको पता है क्या हो रहा है। तो सोचना है मेरे भाई, सोचना है। फिर आपने ये सोचना है कि यार इबादत के हवाले से क्या करना है। नमाज, अपने आप को नमाजी बनाना ही है, बनाना भी है कि ऐसे बयानात ही सुनते रहना है सारी जिंदगी? अब कुछ अमल भी करना है कि नहीं करना? तो इस्लाम में सबसे पहले क्या है? बोलो ना भाई, नमाज है। यार तकबीर उला का पाबंद बनाना है, तो यार पाबंदी हो नहीं रही, सुस्ती होती है, तो भाई पेनल्टी लगाओ अपने ऊपर। लिखो कि एक नमाज जाया हो गई तो इतने रुपए सदका करूंगा, पेनल्टी लगाओ अपने ऊपर। कुछ तो हिलो तो है ना, कुछ तो करो भाई। ऐसे ही थोड़ी चलना है कि यार पेनल्टी लगाऊंगा, फजर कजा हो गई तो इतने रुपए सदका करूंगा, जोहर कजा हो गई तो इतने रुपए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है नमाज के अलावा फिर कोई किसी में कोई अखलाकी बुराई है, खुदा न ख्वास्ता, कोई बदनजरी की आदत है कि कोई और बुराई है, तो यार ये बुराई छोड़नी है। सिगरेट की आदत है, गुटखे की आदत है, अबे क्या सारी जिंदगी सिगरेट पीता रहेगा? देखा नहीं है हर डब्बे पे लिखा होता है खबरदार सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़िर है। हर डब्बे पे लिखा होता है। तू क्या अंधा है, तुझे नजर नहीं आ रही है? नहीं भाई, नफ्स कहेगा यार मैं नहीं छोड़ सकता, यार मैं तो एक दिन ना मिले मेरे तो पागल हो जाता हूं। तो यार किसी डॉक्टर से राब्ता करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं, कोई हल है, कोई आसान तरीका है? किसी से मशवरा करूं, कोई गाइडेंस लूं, हिले तो ना, हिम्मत तो करे। बहुत से डॉक्टर्स हैं जो आपसे सिगरेट छुड़वा देंगे, इसके इलाज है, वो आपको तरीका बताएंगे, कुछ हिम्मत करनी पड़ेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, फिर इसी तरह अपने उस विजन में आपने किताबों का मुताला, यार अपनी नॉलेज को भी क्या करना है, बढ़ाना है। इंसान की पहचान इल्म से होती है कि नहीं होती? इज्जत इल्म से होती है। नॉलेजेबल आदमी हर जगह इज्जत होती है, यार इसके पास नॉलेज है, मालूमात है। डॉक्टर जाकिर नाइक को लोग क्यों सलाम करते हैं? नॉलेज है यार, हवाले हैं। कोई हिस्ट्री में माहिर होता है, कोई कुरान और सुन्नत में माहिर होता है, कोई मेडिकल साइंस में माहिर होता है। तो भाई अब डॉक्टर तो जाहिर है जो बनना था वो बन गया। अब आपने कुछ कॉमन नॉलेज है जो सबको सीखना जरूरी है। हिस्ट्री के बारे में सबको मालूमात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो यार चलो इस्लामिक हिस्ट्री पे किताबें पढ़नी है। सबसे पहले सीरत है, उसमें
تو آپ نے کیا کرنی ہے, کتابوں کی لسٹ بنا لینی ہے. یہ کتابیں میں نے اپنی زندگی میں 2 سال کے اندر اندر, بولو بھائی, مکمل کرنی ہے. اور شروع کہاں سے کرنا ہے؟ سیرت. یار مفتی صاحب سے مشورہ لینا ہے کہ سیرت پر سب سے بہتر کتاب کون سی ہے. جب سیرت کی کتاب ختم ہو جائے گی تو پھر اسلامی تاریخ پڑھوں گا, ٹھیک ہے نا. پوری جب تک تاریخ ختم نہیں ہوتی چین سے نہیں بیٹھوں گا, کچھ نہ کچھ تو اپنا شیڈول دیکھنا ہے یا بھائی کہ کتنے کتاب کے صفحے روزانہ میں نے مطالعہ کرنے ہیں. سیرت کی کتاب خرید کے لے آئے, بھائی روزانہ ٹائم نکال کے اس کے 10 صفحے تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. تو کچھ تو 10 نہیں تو 5 پڑھنے ہیں. پھر قرآن کی تلاوت, قرآن پورے سال گزر جاتا ہے, قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ملتی. روزانہ بھائی 1 پارہ تلاوت کرنا ہے, آدھا کرنا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ ایک ہی دن میں آپ بہت بڑے ولی اللہ بن جاؤ گے اور آپ ڈائری لے کے بیٹھے اور آپ کی میں انقلاب آ گیا اور آپ اگلے دن سے مطالعہ شروع ہو گیا اور صحت ہٹو بچوں, کولیسٹرول لیول ایک دم, پیٹ ویٹ توند الگ, بالکل فٹنس, اور ایسی کمر ایسی پتلی ہو گئی کہ CID والے بھی تلاش کر رہے ہیں تو ان کو کمر نظر نہیں آ رہی. ایک دن میں نہیں ہو جائے گا, لیکن جب اس طرح سے بیٹھنا سیکھو گے نا تو 1 دن 2 دن 3 4 دن تو صرف خواری کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ڈائری ڈھونڈنے میں ہی 1 دن تو گزر جائے گا, ٹھیک ہے. دوسرا دن پین کہاں گیا اس میں گزرے گا. تیسرا دن وہ پین رگڑ کے دیکھنے چل ہی نہیں رہا کم وقت. چوتھے دن جا کے کہیں پین آئے گا. 5ویں دن کوئی جگہ ملے گی. 6ٹھے دن بیگم آپ کو اجازت دے دی کہ چلو اس کمرے میں بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے نا. اور پھر 7ویں دن, یہ 6ٹھے دن بیٹھ جاؤ گے, لیکن آپ سوچو گے یار مفتی صاحب نے کیا کہا تھا, کیا کرنا ہے. 7ویں دن جا کے تھوڑا بہت سمجھ میں آئے گا کہ چلو 2 چھوارے رات کو پانی میں بھگونے ہیں یا انجیر رات کو بھگونے, کم از کم پہلے قبض تو ختم کرو نا بھائی. ہو سکتا ہے قبض سے شروع ہو آپ کی صحت. یار میں تو 6 مہینے سے مجھے تو قضاء حاجت نہیں ہوئی ہے, تو پہلے قبض تو ختم کرو. اس کے لیے سنا ہے کوئی نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں یار, کوئی انجیر سنا ہے. ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد 2 انجیر آپ کھاؤ رات کو, بس یہ امپروومنٹ ہو. لیکن کچھ تو ہوئی نا. ابے 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال میں جا کے تو کچھ انسان کا بچہ بنے گا معذرت کے ساتھ. لیکن جو اسٹائل ہمارا ہے نا ابھی, اس میں 100 سال بھی گزر جائیں گے, اس میں کوئی انسان کا بچہ نہیں بنے گا. جہاں ہو وہیں کے وہیں رہو گے اور مر جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. سب مریں گے لیکن کچھ کر کے نہیں, بغیر کیے مر جائیں گے. وہی ہوگا ایک دن جنازہ اٹھائیں گے, مرحوم بہت اچھے تھے, بس پیٹ تھوڑا مرحوم کا نکل گیا تھا اور موت کی وجہ یہ بنی کہ اس دن تھوڑا سا پراٹھے زیادہ کھا لیے تھے حضرت نے, اور ڈاکٹر نے منع بھی کیا تھا, شوگر تھی, 6 لڈو کھائے تھے میرے سامنے. بس موت تو آنی ایک دن, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے مرحوم کی. باقی بچوں کا کیا ہوگا, ان کے لیے کچھ بنایا نہیں, بچے تو رول رہے ہیں بےچارے, بد دعائیں دے رہے ہیں ابا کو, ابا پیدا ہی نہ کرتے اچھا تھا, کس حال میں چھوڑ کے گئے ہو, ٹھیک ہے نا. تو کچھ کرنا پڑے گا میرے بھائی. میں نے جو بات جہاں سے شروع کی دماغ ختم کرتا ہوں کہ فطرت سے جب بغاوت کرو گے تو فطرت معاف بولو نہیں کرے گی. فطرت سے مت لڑو, جو نیچر جیسے چلنے کا کہہ رہی نا, تمیز سے نیچر کے ساتھ چلتے رہو. کیا خیال ہے, غلط تو نہیں ہے؟ تو خلاصہ وہی نکلا کہ فطرت سے مت لڑو. کیا خلاصہ نکلا بولو. تو یہ کوتاہی آج بہت سے لوگوں سے ہوتی ہیں. لانگ روٹ پہ جا رہے ہیں, دیکھ ہی نہیں رہے کہ کوئی جو ہے وہ راستے میں پیٹرول پمپ ہوگا کہ نہیں ہوگا, اسپیئر ٹائر کے بغیر چلے جا رہے ہیں. پھٹ گیا تو کوئی بات نہیں, اللہ پہ توکل کر کے جا رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. او بھائی اللہ نے کب کہا ہے کہ میں نے ضمانت لی ہے کہ تمہارے ٹائر کو کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کا کافی ٹائم سے سنتا ہوں, کچھ میرے غیر مسلم بھائی پر محنت چل رہی ہے لیکن رشتے کا مسئلہ ہے. الحمدللہ, خود انہوں نے الحمدللہ لکھا ہوا ہے. میں نالائق کے ذریعے اسلام لائے, چندے وغیرہ کی ضرورت نہیں. پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں یار. بھائی اللہ ان کو اسلام کی توفیق دے, بہت بڑی نیکی ہے کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینا. مسلمان ہو جائے گا تو شادی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. مسلمان ہو گئے تو شادیوں کا 4 شادیوں کا چانس ہو جاتا ہے اس کے لیے. مفتی صاحب اگر کوئی غصے میں بول دے کہ خدا کو نہیں مانتا تو کیا اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ جی ہاں, اسلام سے خارج ہو جائے گا, اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. انہوں نے پوچھا ہے, ٹوٹ جائے گا نکاح. غصے میں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا حکم ہے. غصے میں کسی کو چاقو مار دو تو مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ غصے میں طلاق دے دو تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو غصے میں کفر بھی ہو جاتا ہے, اگر بول دیا تو کافر ہے. میری والدہ کو ان کی
میں اگلے ہفتے پوچھوں گا آپ لوگوں سے کون کون ڈائری لے کے بیٹھا ہے, سمجھ رہے ہو؟ اگلے ہفتے پوچھوں گا کون کون بیٹھا ہے. بیٹھے گا کوئی بھی نہیں ہے, ایسے ہی آ جائیں گے. اگلے ہفتے کہیں گے او مجھے تو یاد ہی نہیں تھا. میری والدہ کو ان کی وراثت میں سے حصہ ملا ہے, میرے والد بول رہے ہیں ان پیسوں میں 1 لاکھ تم رکھ لو, باقی 7 لاکھ دو, کیونکہ میں گھر کا خرچہ چلا رہا ہوں. والد صاحب کو 1 کروڑ دو. پتہ نہیں یار یہ رائٹنگ آج کل لوگوں کی صحیح نہیں ہے. بھائی جس کا جتنا حصہ ہے وہ اسی کا ہے. ابا اگر اماں سے مانگ رہے ہیں, آپ کی اماں سے کہ اتنے مجھے دے دو, تو اماں پر لازم نہیں ہے ان کو دینا, ٹھیک ہے نا. وراثت میں آج کل بڑی گڑبڑیں ہو رہی ہیں, جو جس کا ہے وہ اسی کا ہے. اتنی ساری پرچیاں دے دیں جلدی جلدی. مولانا صاحب ایک تصویر سامنے حرام ہے, پروفائل پہ تصویر لگانا حرام نہیں ہے, جواب سے سوال خود ہی نکال لیں تاکہ ٹائم بچے گا نا, کیونکہ ہماری رائے میں یہ ڈیجیٹل تصویر میں داخل نہیں ہے. یہ وہی ہے, بس ہم نے بتا دیا آپ کو جواب. ٹائم کم ہے نا تو جواب سے سوال خود ہی نکالیں. بھائی دیکھو جواب یہ ہے کہ محمد بن قاسم نے, محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے. تو سوال کیا ہے, محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے؟ تو خود ہی سوال نکالے نا. نہیں, مسجد میں دوسری جماعت ہماری رائے میں ٹھیک نہیں ہے. کمپنی میں نماز پڑھنا جائز ہے, ہاں کمپنی میں پڑھ سکتے ہیں. مفتی صاحب ہماری کمپنی میں ایک, ابے بھائی یہ پھر قوانینہ سوال نہ پوچھا کرو یار. آج کل ایک مسئلہ بہت ہے کہ داڑھی رکھنے والے کو لوگ مولوی سمجھتے ہیں, اور لوگ اس کے خلاف ایک بیان ریکارڈ, آپ اس کے خلاف ایک بیان ریکارڈ کروائیں کہ ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا, اور ان میں مثالوں کے ساتھ فرق واضح فرمائیں. یہ کوئی معاشرتی علوم کا پرچہ لگ رہا ہے مجھے. کہہ رہے ہیں ان میں مثالوں کے ساتھ فرق واضح فرمائیں. ہوتا ہے نا 3 سوال ہیں اور ہر ایک کی ایک مثال لکھنی ہے. ایک مثال کے 5 نمبر ہیں اور سوال کے جواب کے 20 نمبر ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آج کل جب داڑھی رکھ لو تو لوگ کیا تانا دیتے ہیں کہ یہ مولوی بن گیا ہے. ان کو بتائیں, یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ مولوی کے لفظ سے اتنا چھڑ کیوں رہے ہو کہ آپ کو کوئی مولوی کہہ دے تو آپ کو غصہ آ جائے. بولے اللہ کا شکر ہے یار, ہم تو فری پھوکٹ میں ہم کو مولانا کہہ دیا آپ نے یار, حالانکہ ہم تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. دیکھو جس چیز کے برحق ہونے کا یقین ہو نا, اس پہ کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو. میں اپنی بات آپ کو بتاؤں, مجھے مولوی پن سے اتنی اللہ معاف فرمائے احساس کمتری اور نفرت سی تھی جو غلط تھا, کہ ہمارے اسکول میں 14 اگست پہ ایک پروگرام ہوا 5ویں کلاس میں. تو اس میں وہ پروگرام ہوتے ہیں نا, تو اس میں کسی کو فوجی بنایا, کسی کو کسان بنایا, کسی کو تاجر بنایا, وہ ملی نغمہ پیش ہوتا ہے. تو مجھے مولوی بنا دیا. میں نے کہا میں نہیں بنوں گا, کرتا شلوار اور ٹوپی. میں نے کہا نہیں میں نہیں بنوں گا, وہ میں نہیں بنا. لیکن پھر ایسا بنا کہ سچی مچی کا مولوی, سچی مچی کا مطلب جس کو لوگ مولوی کہتے ہیں, ایسا مولانا بن گیا. تو اس لیے کہ جب ہم نے ارادہ کیا, ہم نے کہا کشتیاں جلا دو یار, اب مولوی ٹھیک ہے جاؤ. تو کوئی شرمندگی والی بات. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس ایک اس میں PIA میں ایک بہت بڑے آفیسر اذان دیا کرتے تھے. حضرت کے پاس جب آتے نا تو وہ اذان وہی دیتے تھے. تو وہ PIA میں بہت بڑا عہدہ تھا. تو جب کوئی ان سے پوچھتا نا کہ آپ کیا ہیں, تو وہ یہ نہیں کہتے تھے میں PIA میں آفیسر ہوں, وہ کہتے تھے میں دارالافتاء والارشاد کی مسجد میں مؤذن ہوں. وہ کہتے تھے یار جس چیز پہ قیامت کے دن فخر کر سکتا ہوں نا, وہی چیز ابھی دنیا میں بھی بتاؤ. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا تھے, تو میں کہوں گا اللہ میں اذان دیا کرتا تھا. میں کیا تھا؟ مؤذن تھا. تو اب دنیا میں بھی اسی پہ. قیامت میں کہو گے کہ اللہ میں مؤذن تھا, اللہ کہے گا دنیا میں تو جب کوئی تجھ سے پوچھتا تھا تو اگر لوگ پوچھتے تھے بھی تو مؤذن ہے, ابے میں مؤذن نہیں ہوں, ہاں کبھی کبھار ویسے ہی اذان دے دیتا ہوں, مؤذن نہیں ہوں بھائی, میں کوئی مؤذن تھوڑی ہوں. تو احساس کمتری میں مت آیا کرو. میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, میں ٹرین میں جا رہا تھا, بہت پرانی بات ہے, نماز کا ٹائم ہوا. شرعی حکم یہ ہے کہ ٹرین اگر جنگل میں ہے جہاں کہیں دور دور بھی اذان نہیں ہو رہی, تو آپ جب فرض نماز پڑھیں گے تو سنت ہے کہ اذان کہے پہلے. اور ہم نئے نئے کالج سے نکل کے آئے تھے, مجھے اذان کہتے ہوئے شرم بہت آ رہی تھی, اور وہ بھی فجر کی اذان, سارے ٹرین میں پڑے ہوئے سو رہے ہیں.
اب مجھے شرم آ رہی تھی یار میں اذان کہوں گا, لوگ بولیں گے تو بالکل ہی پروفیشنل مولوی نکلا یار. ہمارے تو خیالات کچھ اور تھے, نماز تو ہم پڑھتے تھے بچپن سے ہی, لیکن مولانا بننے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. اب مجھے شرم آ رہی تھی یار اذان دو تو یہ بولیں گے یار یہ ملا یہ تو پورا ملا ہے. بس ہم ٹوپی پہنتے تھے, نماز کے وقت ٹوپی پہنی اور فوراً نماز کے فوراً بعد ٹوپی اتاری اور بال پف آگے سے آدھا گھنٹہ اس کو سیٹ کرنے میں لگتا تھا. ٹوپی بھی اس طرح سے پہنتے تھے کہ بالوں کی سیٹنگ خراب نہ ہو. تو ایسے آدمی کو اذان دیتے ہوئے کتنی شرم آئے گی. تو میں بڑا کنفیوز کہ یار اذان دیں تو لوگ بولیں گے یہ تو پورا ہی ملا ہے. پھر میں نے کہا یار دیکھو اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو, یہ کمبختوں کو سوتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہے. سارے کلمہ گو مسلمان ہیں, یا تو کوئی عیسائی یہودی ہندو ہوتے, سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. سب کو پتہ ہے اسلام میں کتنی نمازیں فرض ہیں, 5 نمازیں, سفر میں بھی نماز معاف نہیں ہے. شرم تو ان کمبختوں کو آنی چاہیے جو پڑے ہوئے سو رہے ہیں, ہمیں تو فخر ہونا چاہیے. تو شرم تو پھر بھی آ رہی تھی, لیکن میں نے کہا ایسی کی تیسی جاؤ. تو میں کھڑے ہو کر میں نے تسلی سے اذان کہی. وہ اذان مجھے لگتا ہے کہ وہ والی اذان, اس کے بعد بہت دفعہ اذانیں تھیں, لیکن وہ اذان شاید اللہ کے ترازو میں شاید وہ بہت وزنی ہو, کیونکہ وہ کہتے ہوئے مجھے کیا محسوس ہو رہی تھی, شرم. تو میں نے کہا نہیں اب نہیں شرمائیں گے, شرم کن کمبختوں کو آنی چاہیے. میں نے کہا اب کوئی رضائی سے جھانکے کبھی نا یوں کر کے, میں بولوں گا وہ شرم نہیں آتی تجھے. تو کانفیڈنس پیدا کرو, جو چیز برحق ہے نا, ٹھیک ہے آپ مولوی نہیں ہو, لیکن اگر کوئی کہہ دے مولوی تو بولے ہاں ہے. ہمارے ایک دوست تھے, دیکھو ہم نے ساری وہ بچپن میں جو ہے نا دوستیاں یاریاں بنٹے کنچے سب کھیل کود ہم نے کیے ہیں. تو ہمارے ایک دوست تھے, ہم جب دوستوں کی گیدرنگ ہوتی تھی نا تو آپ کو پتا ہے دوستوں میں چھیڑ چھاڑی بہت ہوتی ہے. آج کراچی کے لڑکوں میں خاص, لاہور میں تو خود بہت ہی زیادہ ہی ہے, جگت بازیاں کراچی میں بھی ہیں لیکن لاہور کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم لوگ. تو وہ کیا ہوتا تھا, ایک دوسرے کو تنگ کرنا, نا بے تو یہ بے تو یہ, اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. تو ہمارا ایک دوست تھا نا, اس کو جب کوئی مذاق اڑاتا نا وہ کہتا ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اس کو ہم کہتے تھے ابے تیرا تو دماغ ہی نہیں کہہ رہا, میں تو بالکل ہی پاگل ہوں, تمہیں کس نے کہا میرا دماغ ہے. تو وہ اتنا زیادہ کہ وہ اگلا ہی شرمندہ ہو جاتا تھا. بھائی اگلے کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی چھیڑنے سے, ٹھیک ہے نا, وہ چھیڑ ہی نہیں رہا. کوئی اس کو کہتا تھا موٹا, کہتا اور کیا میں تو گینڈا ہوں, تجھے کس نے کہا میں تو گینڈا ہوں. تو وہ نا یہ الٹا یہی الفاظ دہرانا شروع کر دیتا تھا. اس کا نتیجہ نکلتا کہ پھر کوئی اس کو چھیڑتا تھا ہی نہیں, یہ چھیڑ ہی نہیں رہا. اور کچھ لڑکے ایسے ہوتے تھے جن کو ذرا سے چھیڑو نا وہ لال پیلے ہو جاتے تھے, ان کو تو طبیعت سے لڑکے چھیڑتے تھے. لڑکوں کا پھر ان کو چھیڑنے کے علاوہ کوئی کام ہوتا ہی نہیں تھا. تو وہ ایک لڑکا اس میں تھا جو اس بیچارے کا قد تھوڑا چھوٹا تھا, اللہ معاف فرمائے یہ جائز نہیں ایسے کرنا, لیکن لڑکوں کا کہاں جائز ناجائز دیکھتے ہیں. تو اس کو نا ایک لڑکے نے چھیڑا کہ ابے تو ٹھیک نا, اس کو غصہ آیا نا, غصہ آ کے نا یوں یوں ہلتا تھا وہ. تو کہتے ابے اس کا مطلب اعصابی کمزوری بھی ہے, ٹھیک, غصہ بھی جلدی آتا ہے. اس کو ایک تو تم تپا رہے ہو, چھیڑ رہے ہو, جب اس کو غصہ آ رہا ہے تو اور بجائے اس کے کہ اللہ کا خوف پیدا کریں اسے کہتے ہیں اس کا مطلب اعصاب بھی کیا ہے, کمزور ہیں آپ کے, غصہ بھی جلدی آتا ہے. وہ اور تپتا تھا. لیکن وہ جو دوسرا تھا نا وہ تو, اس لیے اگر کوئی آپ کو مولوی کہہ رہا ہے تو چڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بولو ہاں ہے تو کیا ہو گیا بھائی, تو مولانا ہے, مولوی ہے, ملا ہے, ملا بولو, تو اتنے ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اصل میں ملا کے لفظ کو ایسا بدنام کر دیا ہے نا, اور پھر بہت سے داڑھی والوں نے بھی بدنام کیا ہے. داڑھی رکھ کے بعض لوگ کچھ الٹے کام کر لیتے ہیں. داڑھی والے چور نہیں ہوتے, لیکن چور بھی بعض دفعہ داڑھی رکھ لیتے ہیں, تو یہ پھر مصیبت ہے. کیا تراویح حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئی تھی؟ حضرت عمر نے اسے بدعت قرار دیا. حضرت عمر نے بدعت حسنہ قرار دیا, لغوی اعتبار, شرعی بدعت نہیں, لغوی بدعت. اس میں پھر کبھی بیان کروں گا تفصیل سے. میرے بھائی کا السلام علیکم اور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تلفظ بتا دیں. السلام علیکم کا ہے السلام علیکم, جو آج کل لوگوں نے ساشے پیش کر رہے ہیں سلام, السلام علیکم, ایسے سلام ہو رہا ہے السلام علیکم. ہمارے ایک استاد سے بڑے مزاحیہ تھے, ان کو جب کوئی سلام کرتا نا تو جواب میں کہتے یہ جواب دیتے تھے. تو ہم ان سے کہتے یہ کہ انہوں نے کہا سلام میں بھی سین کی ہلکی سی آواز آئی ہے تو جواب بھی اسی اسٹائل کا ہوگا, بس. تو سلام ہو بھائی السلام علیکم, آپ پر سلام, جواب میں وعلیکم السلام. اور جب درود پڑھیں تو صلی اللہ علیہ وسلم,
اس میں کوئی ٹائم خرچ نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ارے تمیز سے بول دے یار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کتنا ٹائم لگے گا؟ پب جی میں اتنا گھنٹوں گزار کے ٹائم ضائع کرتے ہو یار, درود شریف تمیز سے نہیں پڑھا جاتا. رسول ہمارے حضرت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین لقب ہے رسول اللہ. میں اکثر بیان میں دیکھتا ہوں, بولتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیونکہ نبی کا جو ہے نا اس سے بہتر کوئی عہدہ ہے نہیں کہ آپ اللہ کے کیا ہیں, رسول ہیں, اللہ کے نمائندے. تو سب سے پیارا لفظ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمیز سے بولا کریں, شارٹ کٹ نہ مانے کریں رسول اللہ. آپ نے فرمایا, یوں بول رہے ہوتے ہیں لوگ. جیسے میں سوال پڑھتا ہوں نا ایسے لوگ درود پڑھتے ہیں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. کیا عجیب الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے. توکل کا مطلب اللہ کھلائے گا, کھلانے کی ذمہ داری اس نے لی ہے, ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری اس نے لی ہے. ایسے کرنا شروع کر دو, ٹینشن دل سے نکالو. ہر آدمی ٹینشن سے مرا جا رہا ہے نا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کل. بچوں کی اسکول کی فیسیں بھر سکوں گا نہیں بھر سکوں گا, بیگم کے خرچے پورے کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. چھوڑو بھائی, یہ ٹینشن لینے کی نہیں ہے. آپ کہو کیوں نہیں ہے, گھر جائیں گے ٹینشن تو ملے گی نا وہاں سے. اس کا حل بتاتا ہوں میں بھی آپ کو, اس کا حل بتاتا ہوں میں. پہلے یہ حدیث مکمل کر لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے, لرزقتم, تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. فرمایا تغدو خماسن, جب پرندہ صبح گھر سے نکلتا ہے پیٹ اس کا خالی. اسے نہیں پتا آج میں نے ٹماٹر بیچنے ہیں, آج میں نے رکشا چلانا ہے, کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں نے میرا انٹرویو ہے, کیا کچھ بھی نہیں. صبح اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کس سمت میں جانا ہے میں نے, بس نکلتا ہے اللہ کا نام لے کے. آپ دیکھو یہاں کوے جو ہے نا, کوے, ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ صبح سارے کوے یہاں سے سرجانی ٹاؤن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کووں کے غول. عصر کے بعد مغرب سے پہلے آپ دیکھو گے پورے کوے واپس آ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں صدر سے, لی مارکیٹ سے, جہاں کے بھی کوے ہیں نا. میں نے تو پہلے سمجھا تھا کہ سرجانی ٹاؤن میں کوئی ویکینسی نکلی ہوئی ہے کووں کے لیے. حقیقت ہے سارے یہاں سے ٹریولنگ کر کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو کہیں وہاں شاید زیادہ کوئی مردار وردار پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ کچرے مچرا اور یہ سب چیزیں نا. تو کووں کو مخبری ہو گئی, کووں کو مخبری ہو گئی بھائی لی مارکیٹ میں مال ابھی نہیں ختم, شارٹ چل رہا ہے, ابھی کہاں مال ہے. صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو چھیچڑوں سے پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا, صبح پرندہ نکلتا ہے خالی پیٹ, شام کو آتا ہے پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پیٹ ہی ہماری بنیادی ضرورت, بول لو نا بھائی, نہیں ہے. پیٹ ہی تھوڑی ہے. یہ ایک مثال ہے, پرندے کی ضرورت پیٹ, اور جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے تو اس کی ضرورت گھر بھی ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب پرندوں کی مادہ انڈے بچے دینے, کبوتر کو دیکھ لو نا, یہ تو جوڑے بنا کے رہتے ہیں کبوتر. انڈے بچے کا ٹائم آتا ہے تو کبھی دیکھا کبوتر ٹینشن میں کہ یار بحریہ ٹاؤن تو ہاتھ سے نکل گیا ہے بھائی, بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ تو نکل گیا ہاتھ سے, اور سرجانی بھی گیا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں 15 سال پہلے کسی اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے کہا تھا کہ 6 پلاٹ سرجانی میں لے کے ڈال دو زندگی بن جائے گی. مجھے کہنے لگا یار اتنا افسوس ہو رہا ہے, میں نے اس کی بات پہ عمل نہیں کیا. تو میں نے کہا تو 10-15 سال تو زندہ رہے گا, ابھی تو نے ویسی قبر میں جانا ہے, عمل کر لیتا تو 10. تجھے اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہا تھا 15 سال کے بعد تیری زندگی بن جائے گی, میں تجھے کہہ رہا ہوں 15 سال کے بعد تو مرے گا, بن کے بھی تو قبر میں جائے گا. 15 سال کے بعد جو ہے نا
تو وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے 15 سال پرانی پیشگوئی پہ تو افسوس ہو رہا ہے. میں جو سچی مچی کی پیشگوئی کر رہا ہوں کہ تو مرے گا 15 سال میں, تیری ہڈیوں میں ابھی اتنا گودا نہیں ہے زندہ رہنے والا, اس پہ ٹینشن نہیں ہو رہی. اس کا مطلب بھول چکے ہیں موت کو. او بھائی 15 سال پہلے تو سرجانی میں 6 پلاٹ لیتا, آج عیش کرتا, تو وہ 15 سال کے بعد عیش کے قابل نہ رہتا. تو سوچ لے جو 15 سال بعد تو جو اینڈ سرجانی میں پلاٹ لے کے ہونا تھا, وہ پلاٹ لیے بغیر بھی وہی اینڈ ہو رہے ہیں. تو ٹینشن کس بات کی بھائی؟ اور ٹینشن لے گا تو 15 سال کے بجائے 5 سال میں وہ انجام ہو جائے گا تیرا, جو 15 سال بعد ہونا تھا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پرندے کو جو رزق ملتا ہے صرف پیٹ نہیں بھرتا اس کا. جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے, وہ بالغ ہوتا ہے, تو پیر بنتا ہے کبوتر کبوتری کا, چڑا چڑیے کا بنتا ہے نا جوڑا. نہ اس نے کہیں سے ڈپلوما حاصل کیا گھر بنانے کا ہے بھائی, نہ این ڈی یونیورسٹی میں وہ پڑھا ہے, کوئی انجینئرنگ نہیں اس کو ہے, کوئی انجینئرنگ بولو بھائی. جس قسم کا گھر اس کو چاہیے فطرت اسے اس طرح کا گھر بنانا سکھا دیتی. کھجور کے درختوں میں سوراخ کر کے رہتے ہیں, اور آپ دیکھو یہ پرندے کیسے, یہ نر مادہ مل کے کیسے تنکے تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور کیسے ان کو بہترین انداز سے پرو رہے ہوتے ہیں. ایسے نہیں کہ کوئی بھی کچرا اٹھا کے, ہم جب مرغیوں کے ڈڑبے بناتے ہیں نا تو کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو اس کے اندر. پرندہ ایسا نہیں کرتا, بڑی تمیز سے بڑے خوبصورت انداز سے وہ گھونسلہ بناتا ہے, خوبصورت انداز سے, ایسا کہ وہ سردی گرمی سے بھی محفوظ رہے, دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہے. بہت خوبصورت انداز سے وہ گھونسلے بناتے ہیں. تو آپ بتاؤ, انسان جو اشرف المخلوقات ہے, جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا, اللہ اس کی گھر کی ضرورت پوری نہیں کرے گا ہے بھائی؟ اصل میں آپ نے جس گھر کو ضروری سمجھا ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ عیاشی ہے, وہ ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کی بہت اوپر کا سوچ رہے ہیں آپ. لوگ کرائے کے گھروں پہ افسوس کرتے ہیں نا, اپنا گھر نہیں بنا سکے. بھائی گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جیسے پرندہ جو گھر بناتے ہیں قیامت تک کے لیے نہیں بناتا, اسے فی الحال اپنی فیملی کو پالنے کے لیے ایک عدد ایسے گھر کی ضرورت ہوتی ہے جہاں بلی سے حفاظت ہو, جہاں سردی اور گرمی سے حفاظت ہو. اللہ کہتے ہیں تیری یہ بنیادی ضرورت ہے, چونکہ تو نسل بڑھا رہا ہے فطرت کی تکمیل کے لیے, تو اس گھر کی ضرورت پوری کرنا یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ فطرت کے ذمے, جس کو جو خدا ہے, اصل میں خدا کے ذمے ہے. پرندہ نسل بڑھاتا ہے اس کائنات کی رنگینیوں کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنے لیے نہیں. تو اب آپ بتاؤ, جب آپ کی نسل پیدا ہوگی جو مقصود کائنات ہو, تو گھر کی بنیادی ضرورت خدا نے اپنے ذمے لی ہے کہ نہیں لی ہے؟ وہ پرندوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور انسان کو ٹینشن میں ڈال دے. تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے, یہ خدا کی دی ہوئی ٹینشن نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ٹینشن نہیں ہے, یہ آپ کی ٹینشن ہے جو آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لی. پرندہ جو گھر بناتا ہے وہ بھی کرائے کا گھر ہوتا ہے, اس کا ذاتی نہیں. کرائے کا مطلب نکلنا ہے اس نے یہاں سے, ہمیشہ کے لیے تھوڑی ایک ہی جگہ گھونسلہ. پھر جب اس کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں, ایک تو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کبوتر اور کبوتری کی. 12 گھنٹے کبوتر, یہ شکر کرو اللہ نے مردوں میں ایسا نظام نہیں رکھا, یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. ہمارے یہاں خواتین ہی پالتی ہیں, مرد کا کام ہے شیلٹر دینا, تحفظ دینا, خرچہ اٹھانا. 12 گھنٹے کبوتر بیٹھے گا اور 12 گھنٹے کبوتری. اب کمانے کا ٹائم کم ہو گیا, کیا خیال ہے؟ پہلے 12 گھنٹے دن میں کمانے میں لگ رہے تھے ان کے, اور رات میں آرام میں, ایسا ہی ہے نا. اب ذمہ داری بڑھ گئی, کمانے کے لیے ٹائم کم ہو گیا. ذمہ داری کیا بڑھ رہی ہے؟ اب اپنا بھی کمانا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی دانا لے کر آنا ہے. ٹائم کم ہے کمانے کے لیے اور کھانے والے زیادہ. کہ نہ آج تک دیکھا کہ بھوک سے مرے ہو پرندوں کے بچے, کہیں قحط پڑا ہوا ہو تو ایک الگ بات ہے. کبوتر کبوتری جاتے ہیں
बारियां सेट करते हैं, 12 घंटे ये 12 घंटे वो, फिर जब चूजे निकल जाते हैं उससे बच्चे निकल जाते हैं, वो भी कमा के खुद भी अपना पेट भी भर रहा है और अपने बच्चों का पेट भी भर रहा होता है। वजह क्या है? परिंदा टेंशन नहीं लेता। अगर टेंशन लेना शुरू कर देना कि यहां प्लॉट क्यों नहीं बना, यहां घर क्यों नहीं बना, तो परिंदा बच्चे पैदा करना ही छोड़ दे, जैसे कि आज गोरों ने छोड़ दिए हैं, अंग्रेजों ने छोड़ दिए ना। कुत्ते पाल रहे हैं, वो कुत्ते क्यों पालते हैं? वो बहुत से अंग्रेज हम लोगों पर एतराज करते हैं कि कुत्ता इतना वफादार जानवर, तुम इससे दिल क्यों नहीं बहलाते? हम कहते हैं इंसान से ज्यादा वफादार नहीं है। कुत्ते वो पाले जिसके पास पालने के लिए बच्चे ना हो, इंसान ना हो, वो पाले। और कुत्तों से सिर्फ दिल ही बहला सकते हो। कुत्ता कमा के नहीं देगा आपको, औलाद आपको कमा के देगी। औलाद अपने इख्तियार से मोहब्बत करेगी। कुत्ता जो आपसे मोहब्बत कर रहा है अपने इख्तियार से नहीं, कुदरत ने, फितरत ने उसमें वफा और मोहब्बत के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं। वो अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर रहा, इसलिए आपको खुशी भी नहीं होती। औलाद तो अपने इख्तियार से आपकी खिदमत करती है। बेटा होगा तो बहुएं भी होंगी, दामाद भी होंगे, बेटी होगी तो पोते भी होंगे, नवासे भी होंगे। कुत्ता होगा तो ये सब चीजें, बोलो, तभी तो अंग्रेजों का सारा सेटअप खत्म। आप किसी गोरे से मिले ना, ये कौन है, ये गोरा, तारुफ करो, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बस सारा सेटअप खत्म। कभी देखा गोरा तारुफ करवा रहा हो? आप अमेरिका किसी गोरे के घर जाएं, ये मेरी खाला है, ये मेरी फुप्पो है, ये मेरी मुमानी है, ये मेरी चाची है, मेरी भतीजी है, ये मेरा भांजा है, ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, ये मेरे मदर इन लॉ हैं, और ये मेरी नानी सास और दादी हमारे हैं। तो इतने पूरी एक चेन चलती है। अंग्रेजों के यहां ये तकल्लुफ नहीं, मैं हूं ये पता नहीं कौन है, इत्तेफाक से कल इससे मुलाकात हो गई थी, दोस्ती हो, इससे ज्यादा रिश्ते नहीं। एक अदद अम्मा होती हैं, वो भी ओल्ड हाउस में। वो भी कहां है? ओल्ड हाउस में। तो वो कुत्ते इसलिए पालते हैं, इसलिए नहीं पालते कि वो कुत्तों की वफा से उनको बड़ा अच्छा लगता है, इतने वफादार हैं। कुत्तों से ही सबक सीख लेना चाहिए अंग्रेजों को कि कुत्ते तुम्हारे साथ वफा कर रहे हैं, तुम अपने बाप के साथ वफा नहीं कर रहे। समझ रहे हो ना? ये तुम्हारे साथ वफा कर रहा है और तुम अपने बाप को ओल्ड हाउस में जमा करा रहे हो। कुत्ता नहीं जमा कराएगा बुढ़ापे में तुम्हें, वो कहेगा जैसा भी है बर्दाश्त करूंगा। गैर मुस्लिमों की जो खूबियां हैं ना, वो अव्वले नजर में, पहली नजर में आपको, बादिन नजर में बहुत जबरदस्त लगेंगी। जब आप उनकी गहराई में जाओगे तो आपको लगेगा इन तिलों में तेल नहीं है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर के अखलाक हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं ना कि लोग अक्सर हमें कह रहे होते हैं कि अंग्रेजों के अखलाक बहुत अच्छे, थैंक यू, बात शुरू करने से पहले 3 दफा थैंक यू। जैसे हमारे कोई वजीफा जब बताया जाता है ना, तो शुरू में अव्वल आखिर 11 दफा दुरूद शरीफ पढ़े। तो अंग्रेज भी जब कोई बात करेगा थैंक यू से शुरू करके थैंक यू पे खत्म। और हमारे यहां गालियों से शुरू करके दरमियान में भी गाली और आखिर में भी गाली। इतना वो थैंक यू नहीं कहता जितनी हमारे यहां गालियां हैं। लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब आप फिर भी कहते हो मुसलमान अच्छे हैं, इतनी गालियां दे रहे हैं सुबह शाम, फिर भी अच्छे हैं। और अंग्रेज हर बात में मुस्कुराता है, थैंक यू, फिर भी। मैं कहता हूं भाई वो थैंक यू पे पैसे खर्च नहीं हो रहे। हम जब घर में जाते हैं तो हमसे जो घर वालों के, बेगमों के मुतालबे होते हैं ना, गोरा ये मुतालबे अफोर्ड, बोलो, नहीं कर सकता। हम घर वालों को घर मुहैया करना किसकी जिम्मेदारी है? ये जो बहरिया टाउन के प्लॉट के लिए मचल रहा होता है तो बेगम की वजह से टेंशन में होता है। बीवी ना हो तो रोड पे भी जिंदगी गुजर जाती है। घर करोड़ों रुपए का घर लेके देगा, बच्चों के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहा होगा, मैं मर गया तो बच्चों का क्या होगा? अंग्रेज करता ही है कि मैं मर गया तो बच्चों का क्या होगा। गवर्नमेंट पालेगी, मैं थोड़ी पालूंगा। हमें पता है कि भाई हमने इंतजाम करके जाना है इनके लिए। फिर महल्ले के खराब लड़कों के साथ तो नहीं बैठ रहा, सुबह शाम ये टेंशन। दुआएं करा रहे होते हैं मौलवी साहब के पास, मौलवी साहब दुआ करो मेरा बच्चा आजकल चर्सियों में उठ रहा बैठ रहा है, दुआ करो कुछ इंसान का बच्चा बन जाए। गोरे को ये टेंशन होती है। कभी देखा गोरा पादरी के पास गया हो कि मेरा बच्चा जो है वो चर्सियों में आजकल बैठ रहा है? पादरी कहे मैं तो खुद पीता हूं पादरी कहेगा मैं तो खुद पीता हूं, पी लिया तो क्या हो गया?
کیا کر لے گا؟ وہ تو ٹینشن فری لوگ ہیں بھائی, ریلیشن ہی نہیں ہے ان کا. پھر بیگم کے بھائی گھر میں آ رہے ہیں تو اس کو پوچھا کیوں نہیں. ایک صاحب نے بتایا میرا اتنا پھڈا ہو گیا گھر میں, ایک دن میرا سالہ آ گیا, میں کہیں دماغ میرا حاضر نہیں تھا, میں نے اس کو چائے کا پوچھنا بھول گیا. میں کہہ رہا ہے جو میری بیگم نے ہنگامہ کیا ہے کہ میرے بھائیوں کو پوچھتے نہیں ہو اتنی. اور یہ عورت کے لیے ٹینشنیں اٹھا رہا ہے مرد. کس کے لیے؟ عورت کے لیے. گرل فرینڈ نہیں رکھی ہوئی اس نے, پوری زندگی کی ٹینشن. اس کے باپ کو بھی باپ بنا لیا, اس کی ماں کو کیا بنا لیا. اپنے ابا بھی تھے, اپنی انگریز اپنے ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر رہا ہے. ہمارے سچی مچی کے ابا اما پہلے سے تھے, ہم نے جناب ایک مدر ان لا اور فادر ان لا کو بھی لے لیا ہم نے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک باپ سے تنگ ہیں, تم 2 باپ پال رہے ہو یار. اور میرے فلسفے پر عمل کرے تو 5 باپ, اگر میرے فلسفے پر آ جائے 5 عدد مائیں اور 5 عدد باپ, اور ہول سیل کے حساب سے سالے. سالوں کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے نا. گرل فرینڈ کا بھائی آپ کے معاملات میں دخل اندازی بولو نہیں کرے گا کہ تم نے قائد اعظم کے مزار کا ٹائم لیا ہوا تھا, پہنچے کیوں نہیں. کبھی ہوتا گرل فرینڈ کا بھائی آپ کو فون کرے یار میری سسٹر سے تمہاری دوستی اور تم ٹائم پٹ اس کو دے نہیں رہے. اس لیے گورا گرل فرینڈ رکھتا ہے. مسلمان نکاح کر کے ٹینشن لیتا ہے. جب آپ نے نکاح کر کے کسی عورت کو گھر لے آئے, ٹائم پہ گھر نہیں آ رہے, سالے کا فون آئے. سبھی تو اس کو سالہ کہتے ہیں, کباب میں ہڈی. سالے کا فون آئے گا تو آدمی جل کے کیا کہتا ہے, کہتا ہے سالے کا فون آ گیا, کہتا ہے نا, سالے کا فون آ گیا. میرے سامنے جھگڑے آتے ہیں, لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے بہنوں ہی سے. ابے ہم نے تجھے اپنی بہن اس لیے دی تھی کہ تو ٹائم نہ دے, تو سارا دن گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے باہر, 2 بجے اٹھ کے آتا ہے, اس لیے دی تھی. لوگ کہتے ہیں نا. یہ ٹینشن بھی کون اٹھا رہا ہے؟ مسلمان مرد ہے بھائی. کون اٹھاتا ہے یہ؟ پھر وہ اپنے بوڑھے باپ کو بھی پال رہا ہے, خرچہ کر رہا ہے, بوڑھی ماں کو بھی پال رہا ہے, بیوی کی بھی سن رہا ہے, بچوں کی بھی سن رہا ہے. اس کے بعد میرے بھائی تھینک یو اگر نہیں بھی کہتا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ بولو نہیں. لاکھوں روپے گھر پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے وہ, تو گالیاں تو بنتی ہیں نا, پھر دینی نہیں چاہیے. وہ معین اختر صاحب کا پروگرام تھا نا, کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, وہ انور مقصود کے ساتھ. تو انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں. پہلے معین اختر سے پوچھا کہ کیسا چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے, نلکوں میں پانی آ رہا ہے, لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے, سب سیٹ چل رہا ہے. اس نے کہا پہلے پاکستانی ہیں جو اتنے اچھے حالات بتا رہے ہیں, کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں میں. اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں. پھر اس نے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں. اس نے کہا گالیاں دیتے ہیں. ماموں کا کام صبح سے شام کیا ہے؟ حالات ایسے ہیں نا, حالات ایسے ہیں کہ ماموں کا کام صبح سے شام سوائے گالیاں دینے کے. انگریز کچھ دن یہاں رہ کے جائے, جیسے معین اختر کے ماموں گالیاں دیتے تھے نا, انگریز انگلش میں ایسی گالیاں دے گا. کچھ دن یہاں رہے تو صحیح, یہ تو ہمارا حوصلہ ہے. تو اس نے کہا گالیاں کیوں دیتے تھے؟ اس نے کہا مالک مکان پانی کے پیسے لینے آ گیا, تو ماموں اس کو لے گیا, بولا تو ایک لوٹا بھر کے دکھا. پانی ہے نہیں, پانی کے پیسے لینے آ گیا, تو ایک لوٹا بھر کے دکھا. کہہ رہے بیٹھے بیٹھے لائٹ چلی گئی تو ماموں نے بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دینا شروع کر دی. بلب کے رشتہ داروں کو. تو ہم جس ماحول میں رہتے ہیں, مسلمان کا بہت بڑا ظرف ہے. وہ ایک عورت کے لیے بڑی قربانیاں دیتا ہے, اس کو عزت کے ساتھ گھر میں لے کر آتا ہے. اس کے بچوں کی کفالت, اس کے باپ کو عزت دینا, اس کے بھائیوں کو عزت دینا, اس کی ماں کو عزت دینا. میرے بھائی اس کے بعد اگر 4-6 گالیاں کبھی وہ نکال دے, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. نبی نے کیا فرمایا؟ یکفرن العشیر, شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں. وہ نافرمانی کیا فرمایا؟ ساری زندگی احسانات کرتا رہے گا, اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو عورت جواب میں کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط, اللہ کی قسم میں نے تجھ سے کبھی کوئی خیر نہیں دی, میں تو آپ سے شادی کر کے پچھتا رہی ہوں. اور پچھتاتی بھی 3 بچے پیدا ہونے کے بعد ہیں کہ جب آدمی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب
बने ही नहीं कि अब पछता रही है तो भाई रिवर्स बच्चे कहां लेके जाऊंगा मैं, वो सबर के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ऐसे में अगर अंग्रेज ये टेंशनें उठाए, बूढ़े बाप की भी, बूढ़ी मां की भी, और बीवी की भी, और बच्चों की भी, और सालों की भी, और सास की भी, और ससुर की भी, फिर देखने थैंक यू से बात कैसे शुरू करते हैं और थैंक यू पे कैसे। वो एक साहब कहने लगे यार इतने अच्छे अखलाक हैं, मैंने कहा किसी अंग्रेज से बोलो 50 रुपए दे, गाली दे दे मुझे ये थैंक यू नहीं चाहिए। वो कहेगा 50 रुपए नहीं दूंगा, थैंक यू जितना लेना है। ये फ्री फोकट का थैंक यू है भाई, ये फ्री फोकट का थैंक यू है। एक धेले का खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं है किसी का भी। तो खैर मैं जल्दी से बात को समेट के खत्म करूं, वक्त पूरा हो रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पैसा कमाने से मना नहीं, पैसे को मुसल्लत करने से मना किया। हदफ ये ना बनाओ। देखो परिंदा ये नहीं करता कि अल्लाह पे तवक्कुल करे तो अब घोंसले में ही धरना मार के बैठ गया, मैंने सुबह जाना ही नहीं। ये कौवे जितने हैं ना ये वहीं बैठ गए, लियारी में बैठ गए और सुरजानी टाउन में बैठ गए कि छोड़ो यार अल्लाह पे तवक्कुल करना है, रिस्क खुद ब खुद यहीं आएगा। अल्लाह ने कहा ना तुम्हें निकलना पड़ेगा। तो आप सुबह निकलो रिस्क के लिए, लेकिन तसल्ली रखो कि शाम को इंशाअल्लाह पेट भरा हुआ होगा, मेरी बुनियादी सारी जरूरतें पूरी हो चुकी होंगी, और जब मेरी औलाद का टाइम आएगा अल्लाह बच्चों का खर्चा भी मेरी जेब में डालेगा। टेंशन ना लो कि 2 बच्चे हो गए तो 3 बच्चे हो गए तो कहां से खिलाऊंगा। जिस अल्लाह ने तुझे खिलाया भाई वही। देखो मां की छातियों में दूध पहले पैदा होता है, बच्चा बाद में पैदा होता है। ये बताने के लिए कि इसका पैदा करने वाला इसके रिस्क से गाफिल नहीं है। हर चीज में गोरों की तरह कैलकुलेशन ना किया करो बैठ के। गोरे क्या कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं मेरे पास अभी $10,000 हैं तो एक बच्चा हो गया तो इसमें इतना कैलकुलेशन करके इतना बच रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट क्या, दूसरा हो गया तो ये तो कैलकुलेटर कह रहा है ये नहीं हो सकता। कुरान क्या कहेगा, ओ भाई तू पैदा तो होने दे। देखो अगर हमने ये दूध का प्रोसेस ना देखा होता तो हम तो इस टेंशन में होते बच्चा पैदा होगा तो मैं तो 2 किलो दूध और भैंस का लगवाना पड़ेगा मुझे, मैं तो खर्चा नहीं उठा सकता। अल्लाह कहते हैं पैदा होने दे, इसकी मां की छातियों में दूध उसी वक्त पैदा करूंगा जब ये पैदा होगा, इससे पहले नहीं। हम कहते नहीं पहले पैदा हो, है भाई, पहले मां की छातियों में दूध आए फिर हम देखेंगे हाँ भाई आ गया है दूध, अब बच्चा पैदा होगा। अल्लाह कहते हैं नहीं, मखलूक को आने दो पहले, रिस्क बाद में आएगा उसका। तो इसलिए भाई रिस्क कमाना है, रिस्क की टेंशन नहीं लेनी। अब आप कह सकते हो कि ठीक है हम रिस्क की टेंशन नहीं लेते, कमाते हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं कमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वसीम भाई के पास तो इतना पैसा आ गया, फला के पास तो इतना आ गया, मैं वहीं खड़ा हूं। हमारे कजन थे क्या हैं, वो थे ना बन जाए। वो अक्सर कहा करते थे, ये बात तो कहते थे अब नहीं कहते, अल्लाह का शुक्र अब दीनदार है। कहते यार मुझे टेंशन इस बात की नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे टेंशन इस बात की है कि मेरे जितने दोस्त हैं उनके पास आ गया और मैं वहीं का वहीं। तो ये एक मुस्तकिल टेंशन है। देखो इसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल क्या बताया, परिंदे की मिसाल दी है। परिंदा कंपटीशन में कभी भी नहीं आता, समझ रहे? परिंदा ये नहीं करता कि वो वाले चिड़िया ने वहां जगह उस लोकेशन पे घोंसला बनाया बहरिया टाउन के करीब और मैं लियारी नदी के ऊपर घोंसला, ना 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 ना। परिंदा कहते हैं मेरे लिए, मेरे बच्चों की हिफाजत के लिए मुझे घोंसला चाहिए, लोकेशन को वो ज्यादा अहमियत नहीं देते। मैं दुश्मनों से मेरी हिफाजत रहे, ठीक है ना, सर्दी गर्मी से मेरी हिफाजत रहे। मैं नहीं कह रहा आप लियारी नदी के ऊपर घर बनाए, वो तो हिफाजत नहीं रहेगी आपकी, क्योंकि नदी तो नदी है ना। तो आपने ये सोचना है कि मुझे अपने घर में तहफ्फुज के साथ, घर वालों के साथ रहने के लिए छत चाहिए। ये छत अल्लाह इंशाअल्लाह मुयस्सर करेगा, चाहे अपनी हो चाहे किराए की हो, ये टेंशन नहीं लेना है। ये टेंशन कि मेरी अपनी छत हो किराए की ना हो, ये आपकी बनाई हुई टेंशन है। अल्लाह ने इस रिस्क का वादा आपसे नहीं किया है, ये गरीबी है, ये गरीबी है। बुनियादी जरूरत आपकी सालन रोटी होती है ना। अरे भाई आप गए होटल में, निहारी ले आओ, 2 रोटी ले आया, निहारी ले आया, एक गरीबी मंगवा लोगे, 2 मंगवा लोगे, उसके बाद क्या भाई ये गरीबी है, असल जो पैसे थे ना वो प्लेट के थे। अब आपने गरीबी को मकसूद बना लिया, आप जाते ही गरीबी पहले मंगवा रहे हो कि यार 2 निहारी की गरीबियां ले आ।
اس کو غصہ آئے گا کہ بھائی غریبی تو ضمناً ہوتی ہے. آج جو غریبی تھی نا, ذاتی گھر غریبی ہے, یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے. گاڑی غریبی ہے, بنیادی ضرورت W11 میں بہت اچھی طرح سے پوری ہوتی ہے. ہم نے تو بھائی 20 سال W11 میں سفر کیا ہے, اور اللہ کی قسم اب ترستے ہیں کہ W11 میں بیٹھے ہیں, لیکن اب شہرت اتنی ہو گئی کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے. اب وہ W11 والا بھی اٹھ کے آ جائے گا کہ میں نہیں چلا رہا, میں گپ شپ کر رہا ہوں آپ سے. ورنہ عامر بھائی W11 کا مزہ آپ نے لیا ہوگا نا. W11 کراچی کی بہترین سوغات ہے بھی. G7 4L میں اللہ دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے. جس طرح وہ چلاتا ہے نا اتنی بڑی بس کو, ہم تو جب بھی بیٹھے ہیں 2 فٹ اچھل کے. ہمارے ایک جاننے والے ریٹائر آفیسر تھے, لیفٹیننٹ تھے, وہ بیچارے کراچی کی بس میں نا کہیں پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئے. اسپیڈ بریکر پہ جب اچھل کے دھڑام سے نیچے گرے, ان کی ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہو گیا, اسی میں ان کی موت واقع ہوئی ہے. وہ نیوی کا آفیسر بیچارہ جنگوں میں شہید نہیں ہوا, جنگوں میں شہادت نہیں ملی ہے, کراچی کی بس نے اٹھا کے پٹکایا اور انا للہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے دنیا کو ہدف نہیں بنایا, ضرورت سمجھا کہ بھئی میری بنیادی ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے, میری بنیادی ضرورت کسی اچھے علاقے, اچھے سے مراد جہاں چرسی ہیروئن چینا رہتے ہوں, طرف پڑھے لکھے لوگ ہوں, ایسی جگہ پہ مجھے گھر مل جائے جہاں چھت ہو, جہاں بنیادی ضرورتیں پوری ہوں. بس یہ بیسک ضرورت, چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ کرائے کا ہو. اور نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو 2 وقت کی روٹی مل گئی, پیٹ بھر کے سر چھپانے کی جگہ مل گئی, اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ تھا اس کا. اور ویسے بتاؤں, جب یہ لائف سٹائل ہوگا نا تو جسم بڑی بیماری سے محفوظ ہی ہوتا ہے عام طور پہ. جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہے گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کے قدموں میں رکھ دی ہو. اب اگر یہ ٹینشن لے رہا ہے نا بحریہ ٹاؤن کی اور ڈیفنس کی اور DHA کی وہ اسکیم میں نے تو یہ غریبی کی ٹینشن ہے, یہ دل میں دنیا کی محبت کی علامت ہے. ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی کہ یہ مالدار بن تو سکتا ہے مگر اس کے سامنے فقر کا پھندا ایسے لٹکا رہے گا جیسے ایک زندہ آدمی کے سامنے پھانسی کا پھندا, موت کا پھندا لٹک رہا ہوتا ہے. جو اس کی کیفیت ہوگی یہ کیفیت اس کی ہوگی. تو بھائی پیسہ کماؤ, پیسے سے دل نہ لگاؤ. اور دل سے پیسہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ خرچ کرو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں بزرگان دین کڑک کڑک نوٹ جلوایا کرتے تھے, 5-5 ہزار کے نا, جلاؤ اس کو. آج اس کی اجازت نہیں ہے, اس میں نقصان ہے, لیکن دل سے نکالنے کے لیے نا جلواتے تھے. تو آپ جلائیں نہیں, خرچ کریں. کبھی کبھار ایسے گڈی نکال کے کسی اچھے ٹرسٹ میں دے دی, کسی غریب کو دے دی. اور سب سے زیادہ مصداق پیسہ خرچ کرنے کا آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں, ان کو دو. آج کل لوگوں نے ہدیے رشتہ داروں میں دینا چھوڑ دیا ہے. بس عید بقرعید پہ کوئی کھانا وانا کھلا دیتے ہیں, بھائی بہن کو لفافے میں گڈی ڈالے پکڑا دے, جلے گا. جب یہ دل جلے نا, اتنا صدقہ ہو کہ دل میں آرے چلے, تو یہ آرے چلنے سے دل آئینے کی طرح شفاف ہو جائے. شاعر نے کہا ہے نا, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کو دل بنانا تھوڑا ڈیفیکلٹ کام ہے. تو اس کا طریقہ یہ کہ اس میں ذرا رندا چلے گا نا, رگڑا لگے گا. جب ہم وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو ریگمال سے گھسائی ہوتی ہے نا, تو صدقہ کرتے ہوئے اتنا بھی نہ کرو کہ کل دوسروں سے بھیک مانگنی پڑ جائے, اتنا بھی نہ کرو, لیکن اتنا ہو کہ لگے کہ دل پہ گھسائی ہو, تھوڑا سا تکلیف ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر, کہ آپ کو یہ ہو کہ اگر میں نے صدقہ کیا تو ہو سکتا ہے میں غریب نہ ہو جاؤں کل, اور اگر نہیں کیا تو اس پیسے سے مزید پیسہ بنا لوں گا. اس کنڈیشن میں جب آپ صدقہ کرو گے تو نبی نے فرمایا یہ صدقہ سب سے افضل ہے. اس میں آپ کا دل بہت جلتا ہے, اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ غریب تو ہوتا ہی نہیں ہے. صدقے سے کبھی مال ہم نے کبھی نہیں کسی سخی آدمی کو غریب ہوتے دیکھا.
تو اس سے دنیا کی محبت کم ہوگی. حدیث مکمل کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینی وفرق علیہ شملا. جب دولت کو ہدف بنائے گا, مسلط کر لے گا, تو فقر کا پھندا اللہ اس کے سامنے لٹکا دیں گے. ہر وقت ڈر لگا رہے گا یار میں غریب نہ ہو جاؤں. پیسہ ہے, پلاٹ پڑے ہوئے, لیکن ڈر لگا رہے گا یار میں غریب نہ ہو جاؤں. دوسرا فرمایا وفرق علیہ شملا, اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے. اتنی ٹینشن ہے, یہ کام بھی ہو جائے, یہ بھی صحیح ہو جائے, یہ والا بھی ہو جائے, پتہ نہیں سارے کام ٹھیک ہوں گے, ایک اٹکا ہوا ہوگا, اس کی وجہ سے ٹینشن. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے سارے کام ٹھیک ہو رہے ہیں, چلو ایک نہیں ہوا تو کیا ہے. تو اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے. اسے پتہ نہیں چلے گا میری اصل ٹینشن ہے کیا, مجھے سکون ملے گا کس چیز میں, اتنی فکریں. اور فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. اور جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ بھی مل جائے, ملے گی اتنی جتنی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے. یہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو سب کو پیسہ تھوڑی مل جاتا ہے. بہت سے تو وہی موت تک روڈیں ہی ناپتے رہتے ہیں, سڑکیں ناپتے رہتے ہیں, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ان کے. فرمایا ملے گا اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا, تو ٹینشن لینے سے کوئی فائدہ نہیں. تو ٹینشن نہیں لو. آپ کو کیوں نہیں بھائی, آپ کو صبح آپ نے پراٹھا کھا لیا انڈے کے ساتھ, دوپہر کھانا مل گیا, رات کھانا مل, ضرورت تو 2 وقت کی تھی, مل 3 وقت رہا ہے, انجوائے کرو, مزہ ہے, کیا خیال ہے. ہاں بیگم ٹینشن دیتی ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے نا شادی شدہ آدمی. تو اس کو بولو بھائی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات نے, ہماری امہات نے, آپ کی ازواج نے جب نبی سے یہ فرمایا کہ ہم اس غربت میں گزارا نہیں کر سکتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی میں تو اسی طرح مسکین ہوں, تو تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, کہ آؤ میں تمہیں نکاح سے فارغ کر دیتا ہوں, پھر جاؤ جس سے مالدار سے نکاح کر کے رہنے رہو. تو یہاں بھی ٹینشن لینے کا بولو نہیں, اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کرو. یہ نہیں کہ ادھر پیسے لاکر میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں بینکوں میں, اور بیگم کو یہ بتا رہے جیسے میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے. اگر واقعی قدرت کی طرف سے آپ غریب ہو گئے تو بیگم کو 2 لفظوں میں بتا دیں, بیگم صاحبہ یہی میرے پاس آمدن ہے, اتنی میری تنخواہ ہے, اس میں اتنے ہی انڈے آ سکتے ہیں, اس سے زیادہ میں سٹی اسکول بیکن ہاؤس میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتا, رہنے رہو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. تو ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا, خامخواہ کی ٹینشنیں کیوں مسلط کی ہوئی ہیں. لوگوں میں بدنام ہو جائیں گے, یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے. لوگ کہیں گے, دیکھو لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہو گے. یہ کبھی بھی گدے والا قصہ سنا دوں اگر آپ جا سکتے ہیں, ٹائم ہو گیا ان کی وجہ سے آج تھوڑا سا 5 منٹ. وہ ایک آدمی جو تھا, بڑی عمر کا آدمی, اپنے بیٹے کے ساتھ گدے پہ بیٹھ کے سفر کر رہا ہے. لمبا سفر تھا, باپ گدے پہ بیٹھ گیا, بچہ آگے آگے. تو لوگوں نے کہا دیکھو باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, خود گدے پہ بیٹھا ہوا ہے, بچے کو, چھوٹے معصوم بچے کو پیدل کیا ہوا ہے اس نے, بے ادب بنا رہا ہے, اپنی اولاد کو پہ ترس نہیں کھا رہا. معصوم بچہ ہے بھائی, تو باپ ہے, ایجڈ, ٹھیک ہے, تیرا کمزور تو نہیں ہے نا, چھوٹے بچے کو تو نے ایسے معصوم بچے پہ ترس کھانے کے بجائے باپ ہونے کا ناجائز فائدہ. جب لوگوں نے تانے دیے, اس نے کہا چلو میں نیچے آ جاتا ہوں, بچے کو اوپر بٹھا دیتا ہوں. بچے کو جب اوپر بٹھایا تو لوگوں نے کہا ابھی سے بے ادب بنا رہا ہے بچے کو, تمیز نہیں سکھا رہا. بچے کو باپ بنایا ہوا ہے, خود کیا بنا ہوا ہے, بیٹا بنا ہوا ہے. تو یہ بچہ بڑا ہو کر اس کا گریبان پکڑے گا. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا چلو یار دونوں ہی بیٹھ جاتے ہیں. دونوں بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا گدھا ایک ہے, بندے 2 بیٹھے ہوئے ہیں. گدھا ایک ہے, بندے 2 بیٹھے ہوئے ہیں. ترس نہیں آ رہا جانور کے, گدھے کے گدھا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ تو گدھا ہے, تم تو انسان ہو نا. یہی تانے ہوتے ہیں لوگوں. اس نے کہا چلو دونوں نیچے اتر جاتے ہیں. اب گدھا خالی ہے. تو لوگوں نے کہا گدھا وہ ہے, حرکتیں ان کی گدھوں جیسی ہیں. بنایا اللہ نے ان کو گدھا, کام ان کے گدھوں جیسے. جب تمہارے پاس سواری موجود ہے تو بے وقوفو پیدل کیوں جا رہے ہو. گدھا وہ ہے, کام دیکھو ان کے گدھوں جیسے ہیں. اس نے آگے اٹھا کے دریا میں گدھے کو پھینکا, بولا ایسے ہی ٹھیک. تو بے وقوف تھے. لوگوں کو کہنے دیتے بھائی آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ اس پر عمل کرو. لوگ جب خود کسی گدھے کے ساتھ سفر کریں گے نا, بھگتیں گے, تو خود فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے. اس لیے لوگوں کی ٹینشن مت لیا کرو. یہ اس کا کوئی خدا کی, لوگ برائی پہ خوش ہوتے ہیں, لوگ برے کاموں پہ خوش ہوتے ہیں.
अच्छे कामों पे लोग खुश नहीं होते. आपने जो खोपड़ी में आ रहा है वो करो. जो चीज आपकी इस्तिताअत में नहीं है उस पर टेंशन किस बात की ले भाई आदमी. देखो जेल में कोई कैदी हो और रिहाई का इंतजाम खत्म हो जाए तो हम क्या कहेंगे उसके, भाई तू सब्र कर, बस यही जिंदगी गुजार, हंसी खुशी इसी में खुश रहने की कोशिश. एक साहब ने मुझे बताया कि उनको 4 महीने की जेल हो गई और वो जेल भी गलत केस में अंदर. बाहर निकले तो बड़े फिटफाट. मैंने कहा, मैं उनसे मिला तो मैंने कहा जेल में जाके तो लोगों की हालत ऐसी होती है, और गलत केस, मुजरिम भी नहीं थे. कहते हैं मैं जब जेल में गया तो मुझे नहीं पता था कब निकलना है मैंने यहां से. तो कह रहे मैंने कहा इसी को एंजॉय करो. कॉन्फिडेंस दे. अब क्या करो जब एक चीज अपने इख्तियार में ही नहीं है. तो कह रहे मैं वहां डिप्स लगाता था ताकि थकावट हो और नींद आए मुझे. और अच्छा वो डोले शोले भी ना काफी बन चुके थे उनके बड़े. मैंने कहा क्या कर रहे. कह रहे भाई हम डिप्स लगाते थे, उठक बैठक 400 बैठकें ऊपर नीचे, और इस तरह मैं सारा. और कह रहे जिन लोगों ने ये काम नहीं किया वो दीवारों से सर मार मार के पागल हो गए वो. तो जो चीज अपने इख्तियार में नहीं होती उसकी इंसान टेंशन नहीं लेता. भाई इख्तियार गुर्बत, आप कमाने की कोशिश कर ली फिर भी नहीं आ रहे तो